اسلام کی پہچان کا، دل میں میرے موجزن ہے عشق پاکستان۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ریاست ہمارے دین کا حصہ ہے، اس ریاست کے لیے فوجی قوت کی ضرورت ہے۔ اس کا نام ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور الحمدللہ ہماری فوج کا جو ماٹو ہے وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہترین فوجی قوت سے نوازا ہے۔ دیانتداری ہے، آنرشپ ہے، اپنے ملک کے ساتھ جو کمٹمنٹ میں نے دیکھی ہے فوج کے اندر، جوانوں کے اندر، افسروں کے اندر، آپ حیران ہو جائیں۔ رخ برگے گلاب ہجرتوں کی سرزمی کا، حسن کے عنوان کا، دل میں وہ پہاڑوں میں، سرحدوں پہ، شہروں میں اور ایسے خطرناک علاقوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ ان کا نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، جس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل کہ آپ 4 گھنٹے میں اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو آپ زمین بوس کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سائنسی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، جذبے کے لحاظ سے، قربانی کے حوالے سے اللہ نے ہمارے ملک کو اتنی برتری عطا فرمائی۔ اقبال میں قوت دیکھیے، سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، یہ بھی پاکستانی فوج کی برکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمین شریفین کا دفاع بھی پاکستانی فوج کے ذمہ ہے۔ تو جس ملک کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت سے نوازا، تو پاکستان کی لیڈرشپ نے ان مشکل حالات میں یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، اس ملک نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے۔ تو ریاست کے ساتھ وفاداری غیر مشروط ہوتی ہے۔ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ غیر مشروط طور پر وفادار ہوں گے، اپنی ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ میرے موجزن ہے عشق پاکستان کا، صوبہ خیبر وطن۔ یہ خوارج ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ لوگ پیدا ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی مختلف مواقع میں یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو خوارج ہیں ان کے ہندوستان سے کتنے تعلقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتایا کہ وہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تمہارا قرآن ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا، تم اپنے نماز کو ان کے مقابلے میں کم درجے کی سمجھو۔ ایک آزمائش ہے، ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو اس کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، اور یہ سہولت کاری ختم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے دشمن کی زبان بولے یا دشمن کو سپورٹ کرے، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ اپنے ملک کا وفادار ہے یا اپنے ملک کا غدار ہے؟ اسلام کی پہچان کا، جو ریاست کے اندر بے چینی پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور جہاں بھی ملے پکڑو ان کو قتل کرو، اتنا سخت حکم ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دو یا ان کو جلا وطن کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی یہ ہے کہ یہ فتنۃ الخوارج ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت دے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔